بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزہ وہ عظیم عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ باقی تمام نیک اعمال کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، جبکہ روزے کا اجر اللہ خود اپنی شان کے مطابق قیامت کے دن انسان کو عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ انسان روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی قیامت کے دن اس کو دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، جس میں سے ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ بھی کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روزے آپ کے ہفتہ وار ہوتے تھے جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ، بعض ماہانہ روزے ہوتے تھے جیسے ایام بیض کے روزے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، اور بعض سالانہ روزے رکھنے کا معمول تھا جیسے عاشورہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ اور شوال کے 6 روزے۔ شوال کے 6 روزوں کی اہمیت ایسے ہے جیسے فرضوں کے بعد پڑھی جانے والی سنتوں کی اہمیت ہے۔ بخاری شریف کے علاوہ تمام کتب صحاح میں ان 6 روزوں کی فضیلت اور اہمیت ذکر کی گئی ہے۔ تقریباً 9 مختلف صحابہ سے اس کی فضیلت ملتی ہے۔ مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے جو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ رمضان کے روزے 10 مہینہ کے روزوں کے برابر ہیں اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں، تو یوں پورا سال روزوں کا اجر اور ثواب انسان کو مل جاتا ہے اگر وہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں ان 6 روزوں کو رکھنے کا اہتمام کرے۔ اب ان روزوں کے بارے میں بعض ضروری مسائل عرض کرتا چلوں۔ پہلی بات کہ یہ روزے اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی سہولت کے ساتھ ایک ایک کر کے روزہ رکھے تب بھی درست ہے، دونوں صورتوں میں اس کو یہ اجر اور ثواب مل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں قضا روزوں کی نیت نہیں کر سکتے۔ اگر رمضان کے قضا کسی کے ذمے ہیں وہ اس کو الگ رکھنے ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سنتوں میں آپ فرض نماز کی نیت نہیں کر سکتے، فرائض الگ پڑھنے ہوں گے اور سنت الگ پڑھنی ہوں گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قضا روزے پہلے رکھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شوال کے روزے پہلے رکھتا ہے پھر بعد میں رمضان کی قضا کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ یا ایام بیض کے 3 روزوں میں شوال کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ انسان ایام بیض کے روزے یا پیر اور جمعرات کا روزہ الگ رکھے اور شوال کے 6 روزے الگ پورے کرے، کیونکہ وہ مستقل سنت ہے اور یہ 6 روزے الگ مستقل سنت ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ایام بیض کے روزوں میں یا پیر اور جمعرات کے روزوں میں شوال کے ان 6 روزوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو دونوں روزوں کا اجر مل جائے گا۔ شوال کے 6 روزوں کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، پیر اور جمعرات کے روزے کا جو اجر ہے وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ پانچواں مسئلہ کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نفلی روزہ بغیر سحری کے نہیں ہوتا، حالانکہ سحری کھانا صرف سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی سحری نہ کھائے لیکن وہ نیت کرنا چاہے شوال کے روزے کی تو وہ شوال کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے ان 6 روزوں کی نیت انسان زوال تک کر سکتا ہے، یعنی اگر کسی نے رات کو نیت نہیں کی، صبح نیت نہیں کی، تو وہ 8، 9، 10 بجے بھی اگر نیت کرے گا تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، کیونکہ سنت روزے یا نفلی روزے زوال سے پہلے نیت کرنے سے ہو جاتے ہیں۔ آخری بات کہ جمعے کے دن کا ویسے روزہ رکھنا مکروہ ہے صرف جمعے کی نیت سے، لیکن شوال کا روزہ جمعے کے دن رکھ سکتے ہیں شوال کے روزے کی نیت سے۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ بھی جمعے کے دن اگر بنتا ہو تو رکھ سکتے ہیں، عرفہ کا روزہ اگر جمعے کے دن ہو تو رکھ سکتے ہیں۔ صرف جمعے کی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی اور وجہ سے جمعے کے دن انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ بلا کراہت جائز ہے۔ تو یہ شوال کے 6 روزوں کے کچھ فضائل، اہمیت اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان 6 روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔